حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری کتاب بدء الخلق کے تحت دوسری روایت کو بیان کرتے ہیں، جس میں پہلی روایت کے مقابلے میں کچھ اضافہ پایا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنی اونٹنی کو دروازے کے پاس باندھ دیا، تو بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بشارت کو قبول کرو اے بنو تمیم۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دی، کچھ عطا بھی کر دیجئے، 2 مرتبہ کہا۔ پھر یمن کا وفد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا اقبل البشرا یا اہل الیمن، کہ اہل یمن بشارت کو قبول کر لیجئے، ان لم یقبلها بنو تمیم، کہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کر لیا۔ قالوا جئناک لنسألک عن هذا الامر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کے پاس اس امر کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ دیگر روایتوں میں اس کی تفصیلات مذکور ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سردار نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بدء الخلق کے سلسلے میں بیان کیجیے، اور یہاں پر روایت بالمعنی کرتے ہوئے صرف عن هذا الامر کی طرف اشارہ کیا گیا، ورنہ مصنف ابن عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو عن هذا الامر سے مراد یہاں پر ظاہری دنیا کی تخلیق کے آغاز کا انہوں نے سوال کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ عن هذا الامر سے مراد مطلقاً تخلیق کے آغاز کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا۔ دونوں صورتوں میں بات یہی بنتی ہے کہ بدء الخلق کا سوال کیا۔ قال کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ رب العزت تھے اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العزت نے ذکر میں یعنی لوح محفوظ میں، الذکر سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت سے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو بنایا، کیونکہ مسلم شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ اللوح والقلم قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح اور قلم کو بنایا۔ وَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو مسلم شریف کی اس روایت سے جو روایت صحیحہ ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے قلم اور لوح کو بنایا۔ اسی لیے
متعدد روایتوں میں متعدد چیزوں کے سلسلے میں جب ان چیزوں کو بیان کیا گیا تو ہمارے محدثین کے درمیان اور مؤرخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو بنایا، اس کے بعد لوح کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے پانی کو بنایا، اس کے بعد عرش کو بنایا، اور پھر اس کے بعد دیگر تفصیلات کو ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب آسمانوں اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے آجال خلق کو لکھ دیا گیا، مخلوق کی تمام کے تمام چیزوں کو لکھ دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے ان سب چیزوں سے پہلے بنایا گیا. لہذا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم بنایا اور قلم کے بعد لوح بنایا، اور اسی لوح میں اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو، آسمان اور زمین تو 50,000 سال کے بعد بنائے گئے. اس سے پہلے دنیا کیسے بنے گی، زمین کیسی ہوگی، آسمان کیسا ہوگا، کس طرح سے کائنات کا نظام چلے گا، انسان کتنے پیدا ہوں گے اور جانور کتنے پیدا ہوں گے، کون کہاں پیدا ہوگا، کون کہاں مرے گا، کس کو کیسا رزق دیا جائے گا، کون سعید ہوگا، کون شقی ہوگا، یہ ساری کے ساری تفصیلات یہ کیا کر دی گئی، لکھ دی گئی. کب؟ آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے. لہذا فرماتے ہیں کہ لوح و قلم کے بعد تمام کے تمام چیزوں کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد سب چیزوں کو بنایا. اب یہاں پر جو کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اب یہاں پر وہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ جب یہ کہا جا رہا ہے تو ماء پہلے ہے یا عرش پہلے؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عرش پہلے ہے، ماء بعد میں، اور بعض کا کہنا ہے کہ پہلے ماء ہے اور اس کے بعد عرش ہے، پہلے ماء ہے اور اس کے بعد عرش ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ جب بیان کیا گیا تو آسمان اور زمین اور عرش ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ فلاسفہ، متکلمین، سائنسداں سب کے سب یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو بعد میں بنایا تو اس سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل یمن کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ کان اللہ فی عما، کان اللہ فی عما، اللہ عما میں تھا، یعنی اللہ پردے میں تھا. کیا مطلب اللہ کے پردے میں ہونے کا؟ یعنی اللہ کی ذات اکیلی تھی اور پوری دنیا معدوم تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہو کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اکیلی تھی اور پوری دنیا میں کچھ نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت تھا کہاں پر؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تھا کہاں پر، یہ سوال مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ لا يحتاج الى مکان ولا الى حیز ولا الى زمان، کہ اللہ نہ تو مکان کا محتاج ہے، نہ حیز کا محتاج ہے، اور نہ وقت اور زمان کا محتاج ہے. ان اللہ هو الغنی، کہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ بے نیاز. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی تجلیات کو اپنی مخلوق سے روکنے کے لیے بنائی، ورنہ اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے. اسی لیے ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، امام مالک کا مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی، استوى علی العرش. تو فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ استوا معلوم ہے، اذا استویتم علی الفلک، تو قرآن کہتا ہے کیا مطلب؟ کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا، اسے کہتے ہیں استوا. لیکن یہ معنی تو معلوم ہے لغت کے اعتبار سے، البتہ
اللہ نے کیسے استوا کیا؟ تو فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، ای وکیف الاستواء باللہ مجہول۔ اللہ نے کیسے استوا علی العرش کیا تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے استوا کا یہ معنی لے لغت کا معنی، تو اس صورت میں اللہ رب العزت کا مکان کا محتاج ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ مکان کا محتاج نہیں۔ اسی لیے غیر مقلدین جن کو اپنا سب سے بڑا امام مانتے ہیں امام ابن تیمیہ، ہم بھی مانتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندھا دھن کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام ابن تیمیہ یہ استوا کے سلسلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عرش پر ایسے ہی مستوی ہوا جیسا کہ میں منبر پر مستوی ہوں، میں منبر پر بیٹھا ہوں۔ اور یہی اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام ابن تیمیہ کے درمیان اختلاف کی جڑ بنا۔ اب بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی طرف یہ غلط چیز منسوب کی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ امام ابن تیمیہ جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کی طرف یہ بات ایسے ہی منسوب نہیں کی گئی، کہیں نہ کہیں پر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو نکال دیتے ہیں۔ کہاں سے نکال دیتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے، اور اس جماعت سے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفرقۃ الناجیہ المنصورہ، اس سے اہل سنت والجماعت سے یہ ماتریدیہ کو بھی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ ماتریدی ہے۔ علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہ مسلک ماتریدی ہے، اور احناف یہ ماتریدی ہوتے ہیں عام طور پر، اور اشاعرہ جو ہوتے ہیں وہ شوافع جو ہوتے ہیں، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ، مالکیہ اور شوافع یہ اشاعرہ ہوتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے یہ اثریہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی تین جماعتیں ہیں، الاشاعرۃ والماتریدیۃ والاثریۃ۔ ان کو اثری کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ کسی طرح کی تفویض اور تأویل کے قائل نہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں پر صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں تفویض اور تأویل کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان کے یہاں پر یہ کہ نہ تفویض اور نہ تأویل کی جاوے، وہ جیسا ہے ویسا ہی اسے کیا کر دیا جاوے، چھوڑ دیا جاوے۔ اس وجہ سے ان کو اثریہ کہتے ہیں کہ جیسا اثر میں ہے بس ویسا ہی مانتے ہیں، اس میں کسی قسم کے تأویل اور تفویض کے وہ قائل نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بعض حضرات نے تخلیق کائنات کے سلسلے میں ایک ترتیب جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عرش کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے الماء پانی کو بنایا۔ روایت صحیحہ سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوح کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے وقت اور زمان کو بنایا، زمانہ اور وقت کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے الارض کس کو بنایا؟ زمین کو بنایا۔ پھر زمین پر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میخ کی طرح گاڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا۔ آسمان کے بعد اللہ رب العزت نے الشمس والقمر یعنی ستاروں کو، تمام ستاروں میں سب سے پہلے شمس اور قمر کو بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللیل والنہار، اس لیے کہ جب شمس و قمر کا وجود ہوا تو شمس و قمر کے وجود کے ساتھ کس کا وجود ہوگا؟ لیل و نہار کا وجود ہوگا۔ اور لیل و نہار کے بعد اللہ نے دیگر دوسرے جو بہت سارے نجوم اور کہکشائیں ہیں ان کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ریاح یعنی ہواؤں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بنایا۔ یہ ایک ترتیب ہے جو کسی نے ذکر کی ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش ہے کہ اس کے بعد اللہ نے جن اور شیاطین کو بنایا، اس کے بعد اللہ نے جنت کو بنایا، اس کے بعد النار جہنم کو بنایا،
اس کے بعد اللہ رب العزت نے الشجر والنبات کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے الظلال کس کو بنایا؟ سائے کو بنایا، اور پھر اس کے بعد سب تیار ہو گیا اور کائنات کی میں اسٹیج سج گیا، تو پھر اللہ نے مقصود کائنات حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے کائنات کے اس نقشے کو، اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن احادیث صحیحہ اور قرآن کریم کے آیات کریمہ کی روشنی میں اس کو موضوع کو اس طریقے سے بیان کیا ہے جیسا میں نے بیان کیا کہ بعض کا کہنا ہے کہ لوح و قلم پہلے اس کے بعد عرش ہے، پھر ایک اختلاف یہ کہ عرش اور ماء میں کون مقدم ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ ماء مقدم ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ عرش مقدم ہے۔ پھر اس کے بعد جو تفصیل ہے، اس تفصیل میں آسمان اور زمین کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عام طور پر ہمارے جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مادہ آسمان کو پہلے بنایا اور مادہ ارض کو بعد میں بنایا، البتہ جب پھیلانے کی باری آئی تو پہلے اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا اور اس کے بعد آسمان کو اللہ رب العزت نے قائم کیا بغیر ستون کے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آسمان اور بعد میں، چونکہ قرآن کریم میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، کبھی تخلیق میں سماوات کو مقدم کیا ہے اور کبھی ارض کو مقدم کیا ہے، اس اعتبار سے اس اختلاف کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں، بہرحال اس بات میں اتفاق ہے کہ کائنات کو سجانے کے بعد حضرت انسان کو بنایا، کائنات کو سجانے کے بعد حضرت انسان۔ کیوں؟ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے کس کے لیے بنایا تھا؟ انسان کے لیے بنایا۔ تو اس لیے جب سب کو انسان کے لیے بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بنانے سے پہلے ساری چیزیں کیا کر دی گئی؟ بنا دی گئی، اور پھر اس کے بعد اخیر میں کہا کہ آئیے اب آپ کے لیے کیا ہو چکی ہے؟ بزم سج چکی ہے، اب آپ دنیا میں کیا ہو جائیے؟ تشریف لے جائیے۔ اسی لیے اس سے قبل، انسان سے قبل کی جتنی بھی تخلیق تھی یہ تخلیق عمومی تھی، اور انسان کی تخلیق کیا ہوئی؟ تخلیق خصوصی مہمان۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں خصوصی مخلوق کہیں گے یا خصوصی مہمان کہیں گے، اور خصوصی مہمان کی تقریر کب ہوتی ہے؟ آخر میں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بزم کائنات کو سجایا۔ اس میں چونکہ اس سے تعرض کیا گیا تھا تو یہ 3-4 سال پہلے کا بنایا ہوا تھا، مجھے یاد آیا، میں نے کہا کم سے کم آپ کے سامنے یہ نقشہ مختصراً ہی آ جائے، اس لیے اس کو پیش کر دیا گیا۔ بہرحال تو فرما رہے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ فَنَادَى مُنَادٍ، فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ کسی آواز دینے والے نے آواز دی اور کہا ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُسَيْنِ، اے عمران ابن حسین تمہاری اونٹنی یہ بھاگ چکی ہے۔ فَانْطَلَقْتُ، تو فرماتے ہیں تو میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَقَطَّعَ دُونَهَا السَّرَابُ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اتنی مسافت طے کر چکی ہے کہ مجھے سراب نظر آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا ہے سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، قرآن کریم نے بیان کیا اس کو۔ تو سراب کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جب دھوپ میں چلتا ہے تو یہ روڈ پر آپ چلتے ہیں تو دور آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ کأن الماء، کہ پانی، لیکن جب قریب میں پہنچتا ہے تو لا ماء ولا شیء، کوئی پانی وانی ہوتا نہیں، تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سراب کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اتنی دور مسافت پر پہنچ گئی کہ جب میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے بجائے اونٹنی نظر آنے کے کون نظر آ رہا تھا؟ سراب، یعنی اس کی دوری کو بیان کر رہے ہیں کہ بھاگ کر بدک کر بہت دور کیا ہو چکی تھی؟ بھاگ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں فواللہ، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کی قسم، لوددت انی کنت ترکتها، مجھے یہ بات بہت زیادہ بات میں پسند آئی کہ کاش کہ میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی بہترین مجلس کو میں کیا ہو گیا۔ تو یہ آپ کے حریص علی العلم ہونے کی طرف کیا کر رہا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمران بن حسین کی روایت بدء خلق کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے آپ نے اس کو یہاں پر کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔
اس کے بعد آگے روایت ہے وَرَوَى عِيسَى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. اپنے شیخ عیسیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. عیسیٰ سے مراد یہاں پر عیسیٰ بن موسیٰ البخاری، یہ غنجار کے لقب سے مشہور تھے. غنجار انہ اشتہر بغنجار. تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن موسیٰ البخاری عن رقبہ، وہ روایت کرتے ہیں رقبہ سے. حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین العینی وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اور رقبہ ابن مسقلہ، ان کا نام ہے پورا رقبہ ابن مسقلہ. تحقیق کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے درمیان ایک راوی ابو حمزہ یہ متروک ہے، اس لیے کہ رقبہ ابن مسقلہ العبدی الکوفی یہ عیسیٰ سے براہ راست روایت نہیں کرتے. جب ان سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے تو فرماتے ہیں تحقیق کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ سقط ابو حمزہ بین عیسیٰ و رقبہ، کہ عیسیٰ اور رقبہ کے درمیان ابو حمزہ راوی یہ کیا ہو گئے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں. عن قیس ابن مسلم، وہ بیان کرتے ہیں قیس ابن مسلم ابو عمرو الکوفی سے. عن طارق ابن شہاب، اور وہ بیان کرتے ہیں طارق ابن شہاب الاحمسی الکوفی سے. قال سمعت عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. وہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء خلق کے سلسلے میں ہمیں تفصیلات بیان کی. حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں اور اپنے جنت کے مقام پر داخل ہو گئے اور اہل نار جہنم میں چلے گئے. حفظ ذلك من حفظہ، جس نے اسے یاد کیا اس نے یاد کر لیا. ونسیہ من نسیہ، اور جسے یاد نہیں رہ سکا وہ بھول گیا. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک طویل مجلس لی، اور اس مجلس میں کائنات پیدا ہوئی وہاں سے لے کر کب، کہاں، کیا، کیسے پیدا ہوا، یہاں تک کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا. ساری تفصیلات ہمارے سامنے کیا کر دی، بیان کر دی. امام طیبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جستجو کے بعد پتا چلا کہ یہ بڑی تفصیلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کو متعدد مقامات پر دیگر صحابہ نے کیا ہے، ذکر کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر بدء خلق سے لے کر منتہا خلق اور جنت، اہل جنت کے جنت میں جانے اور اہل جہنم کے جہنم میں جانے تک کی جتنی تفصیلات تھی وہ تمام کے تمام تفصیلات کیا کر دی، آپ نے بیان کر دی. تو حضرت عمر بھی اسی کو فرما رہے ہیں کہ اب جس کو یاد رہا اس نے یاد کر لیا اور جس کو یاد نہیں رہا اس نے یاد رکھا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ایسا نہیں کہ یاد نہیں رہا تو اپنی طرف سے کچھ بھی ٹھوکم ٹھاک شروع. کہا نہیں بھائی نہیں یاد رہا تو بھول گئے. یہ سب چیزیں حضرات صحابہ کے حق میں ان کی امانت داری اور علمی دیانت داری کی گواہی دیتی ہے، جس کو اصل میں انسان جیسا عینک لگاتا ہے ویسا دکھتا ہے.
منکرین، مستشرقین، ان لوگوں کی جماعت ان چیزوں کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں. کہا لے یاد بھی نہیں رہا ان کو، بھول بھی گئے. انسان تھے. کیا تھے وہ؟ انسان تھے. اتنا تو ہے کہ یاد نہیں رہا تو کہہ دیا کہ وہ جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا، جس نے نہیں یاد کیا وہ بھول گیا. لیکن کذب بیانی سے کام نہیں لیا، اپنی طرف سے من گھڑت کسی چیز کو پیش کیا نہیں. تو وہ لوگ اس کو منفی انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی دیانت داری اور امانت داری پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بہرحال اتنا مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات کو کیا ذکر کیا. اب حضرت عمر نے اسے کیوں بیان نہیں کیا؟ تو ہو سکتا ہے جس وقت حضرت عمر اس بات کو بیان کر رہے ہیں اس وقت ان کے پاس وہ موقع ہی نہ ہو کہ آپ اتنی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں. لہذا اس بنا پر آپ نے اختصار سے کام لیا اور اشارہ کر دیا کہ بھئی جنہوں نے مجلس میں ہوں گے، انہوں نے یاد کیا ہوں گا، ان کو ڈھونڈ کر آپ ان سے کیا کر لو؟ معلوم کر لو. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات کو کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا.